السلام علیکم، میرا نام مہنور ہے اور میں اپنی خوفناک کہانی اپنی خوفناک بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مہنور کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور خوفناک کہانیاں جو میری زندگی میں پیش آئیں وہ سب کو سنانا چاہتی ہوں کہ لوگ بھی اسے سبق حاصل کر سکیں۔ مہنور کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بچپن سے ہی کوئی میرے ساتھ ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جب میں سوتی تھی تو کوئی میرے ساتھ ہے میرے بیڈ پر۔ وہ کیا اینٹیٹی ہے، وہ عورت یا مرد، یہ کبھی فیل نہیں ہوا تھا، لیکن کسی اور کی موجودگی مجھے محسوس ہوتی تھی اور بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ کبھی میرے ہاتھ کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگنا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ جب میں بڑی ہو گئی، میری عمر 17 سال تھی، تو اس ٹائم پر وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی چھت پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھوں کے اوپر کسی کا ہاتھ ہو۔ میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو میری ہی عمر کا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب اور خوفناک تھا۔ میں اس کو نہیں جانتی تھی وہ کون ہے۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ میرا وہم ہے یا یہ حقیقت ہے۔ ساری سمجھ بوجھ ختم ہو گئی تھی۔ بالآخر مجھے لگا کہ یہ سارے کا سارا میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسی رات جب میں سوئی تو وہ چیز واضح ہونے لگی، اسی لڑکے کی موجودگی، وہی خوشبو جو مجھے چھت پر آئی تھی، وہی خوشبو اب مجھے میرے کمرے سے آ رہی۔ خوشبو بہت تیز تھی، گلاب کے پھولوں کی طرح۔ مجھے وہ خوشبو بہت اچھی لگنے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میری شادی تھی اور جس رات میری شادی کی تاریخ رکھی گئی اسی رات مجھے میرے کمرے میں وہ لڑکا دوبارہ نظر آیا۔ وہ ایک دیوار کے اندر سے نکلا جو کہ انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دکھتی ہی رہ گئی اور میں اسے کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ خیر میری شادی ہو گئی اور میری شادی کے بعد میری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آئیں۔ کبھی میرے ہاتھ جل جاتے تھے، کبھی میرے پاؤں جل جاتے تھے، کبھی کپڑے جل جاتے تھے، کچھ پریس کرنے لگتی تھی تو وہ چیز ہمیشہ جل جاتی تھی۔ کچھ عجیب سے ہی کام تھے میرے ساتھ۔ میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، حالانکہ وہ بہت اچھا بزنس کر رہے تھے، لیکن میری شادی کے بعد اچانک سے ان کو بزنس میں بہت لاس ہوا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ بیچارے مجھے بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اگر وہ مجھے کچھ کہتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا، لیکن مجھے بھی نظر آ رہا تھا حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے ایک عجیب سا کالا دھواں اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگا تھا جو کہ کافی گندا اور بدبودار تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور اپنی امی سے اس بات کو اب ڈسکس کرنے لگی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ بے فکر رہو، میں کسی مولانا صاحب سے بات کرتی ہوں، جو کچھ بھی ہوگا پیچھے چھوڑ جائے گا۔ انہوں نے کسی مولانا صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے بچی کے پیچھے کوئی جن پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، بہت سی لڑکیوں کے پیچھے ایسے جن پڑ جاتے ہیں، لیکن لوگ اس کو نوٹس نہیں کرتے اور اس کا علاج نہیں کرواتے۔ جب اس کا علاج نہ کروائیں تو پھر یہ چیز بڑھ جاتی ہے، جیسے تمہاری بیٹی مانور کے ساتھ ہوا۔ مانور کہتی ہیں کہ پھر میرا علاج ہوا اور مجھے بہت سی دقتیں پیش آئیں علاج کے دوران، لیکن میرا علاج ہو گیا۔ میرے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا گیا مولوی صاحب کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد میرے شوہر کے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا، اتنا عجیب ہونے لگا جو کہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو کہ چھت پر چارپائی ڈال کر سو رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اور میرے سامنے انہوں نے چارپائی ڈالی، ساتھ میرے سسر کی چارپائی تھی اور دوسری سائڈ پر میں اور میری ساس کی چارپائی تھی۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو نہ تو میرے سسر تھے اور نہ ہی میرا شوہر تھا اور نہ ہی ان کی چارپائی تھی۔ 5 بجے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو وہ دونوں غائب تھے۔ ہم دونوں تو ماں بیٹی پاگل ہو گئیں، یعنی اپنی ساس کی بات کر رہی ہیں وہ، اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگی آخر وہ دونوں کدھر گئے ہیں۔ سارا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہم نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ رات تو ہم گھر پہ ہی سوئے، لیکن صبح ہماری چارپائیاں ہماری زمینوں سے ملی، یعنی جو ان کی زمینیں تھیں ان کے ڈیرے کے پاس سے ملی، اور ہم دونوں باپ بیٹا ادھر تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ مانور ضرور تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، برا محسوس مت کرنا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے 3 سال گزر گئے ہیں، مصیبتیں جان نہیں چھوڑی، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مانور کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنی سختی سے کہا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے ان کو سچ بتا دیا کہ بچپن سے میرے ساتھ کوئی چیز ہے، اور وہ چیز ہمارے ہی گھر سے میرے پیچھے پڑی تھی۔ وہ چیز اتنی سخت تھی کہ وہ ہمارے گھر کے تمام لوگوں کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ جب بھی میرا علاج شروع ہوتا تھا وہ تمام لوگوں کو ڈسٹرب کرتی تھی، ان کو نظر آتی تھی، تنگ کرتی تھی، ان کے جسم کے اوپر وزن ڈالتی تھی، اور جیسے میں علاج روک دیتی تھی تو وہ چیز پھر سے نظر نہیں آتی تھی۔ تو یہ معاملات ہیں میرے ساتھ۔ میرے شوہر نے جب میری بات سنی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ میری ساس جو کہ اتنی اچھی تھی، میرے سسر اتنے اچھے تھے، انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے سیدھا ڈائیورس دے دی اور کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، تمہیں تمہاری طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوچا کہ میرے ہاں 2 بچے بھی تھے، انہوں نے بچے بھی چھین لیے اور مجھے طلاق دے دی۔ میں جب اپنے گھر گئی تو میرے والدین کی حالت بہت خراب تھی۔ میرے والد صاحب کو تو خواب میں 2 دن پہلے ہی اشارہ آنے لگا تھا کہ جیسے مانور کے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ جنہوں نے مجھے طلاق دی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس لڑکی کو رکھو گے تو اور زیادہ مصیبتوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ اب تو طلاق ہو چکی تھی، کچھ باقی نہیں تھا۔ میرے والدین اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور میری تکلیف میں اندر ہی اندر سے ختم ہو رہے تھے۔ مانور کہتی ہیں کہ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں اور دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکی۔ جو بچے تھے وہ انہی کے پاس ہیں، کبھی میرے بچے بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی کسی ایسے سائے کے نظر ہو چکی ہے جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اب بھی وہ جن نما مخلوق میرے ساتھ رہتی ہے، مجھے نظر نہیں آتی، لیکن اس نے جو چاہا وہ کر دیا۔ یعنی مانور کو ڈائیورس ہو گئی، وہ اکیلی رہ گئیں، بچے بھی ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے۔ یہ تمام معاملات ان کے ساتھ ہوئے، اور کچھ چیزیں اتنی سخت قسم کی ہوتی ہیں کوئی انسان کی جان نہیں چھوڑتی، ان کے ساتھ چپک جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے وہ حسین لمحے بھی ختم کر دیتی ہیں جن کو وہ کبھی ختم کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اپنا بہت خیال رکھا کریں، آیت الکرسی چاروں کل کا حصار کیا کریں اپنے ارد گرد، اپنے اوپر، تاکہ اللہ پاک ایسی شیاطین مخلوقات سے ہمیں بچا کر رکھے۔ تو یہ کہانی تھی مانور کی جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ زہیب نے شیئر کی، اور زہیب کہتے ہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ زہیب کہتے ہیں کہ میں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اور خوفناک کہانی آپ کو بتاؤں گا۔ جس لائبریری میں بیٹھ کر میں اپنی اسٹڈی کیا کرتا تھا وہ لائبریری کافی بھاری تھی۔ تمام لوگ کہتے تھے کہ اس لائبریری میں ایک لڑکی کی روح نظر آتی ہے۔ میں تو صرف باتیں ہی سمجھتا تھا، یہ باتیں کہاں سچ ہو سکتی ہیں، لڑکے جان کر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان باتوں میں بہت سچائی تھی۔ ایک دن 4 بج چکے تھے، میں فرسٹ شفٹ میں پڑھتا تھا اور ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ نیکسٹ شفٹ 6 بجے سے سٹارٹ ہونی تھی۔ پہلی شفٹ کے تمام لوگ لائبریری سے جا چکے تھے، میں بالکل اکیلا تھا۔ گارڈ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ باہر آ جاؤ، اب لائبریری بند کرنے کا ٹائم ہے، لیکن میں گارڈ کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اور میں کسی بک کو ڈھونڈنے میں برے طریقے سے انوالو ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے ہی کچھ بکس خود بخود نیچے گرنے لگیں۔ وہ بکس اتنی تیزی سے نیچے گری اور ان کا شور اتنا زیادہ تھا کہ میں ڈر گیا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ جیسے فرش کے اوپر کسی کے گیلے پیر محسوس ہو رہے ہوں۔ پاؤں بہت زیادہ لمبے اور بڑے تھے۔ وہ پاؤں چلتے چلتے میرے پاس آئے، لیکن کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے کان میں ایک سرگوشی ہوئی، یہاں سے چلے جاؤ۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ اس سرگوشی کو سن کر میں ڈر گیا۔ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلا
اور بھاگتے ہوئے لائبریری کے دروازے تک گیا۔ لائبریری کافی بڑی تھی، باہر گارڈ بھی موجود نہیں تھا، شاید وہ میرا ویٹ کر کر کے چلا گیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو ایک لڑکی جو کہ سفید شلوار قمیض میں وائٹ کوٹ میں تھی، وہ کوئی ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ اس کو جیسے میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کسی بلی کی طرح تھیں، کسی بلی کی طرح بالکل گول، اور روشنی میں بھی چمک رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو انسان کے روپ میں جنات آتے ہیں تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ جانوروں کی طرح ہی رہتی ہیں، ان کی آنکھیں نہیں بدلتی۔ وہ لڑکی سیڑھیوں کے درمیان کھڑی تھی، مجھے اس کے پاس سے گزر کے جانا تھا۔ زہیب کہتے ہیں کہ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میں نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھا، یونیورسٹی کے میں جو بنی ہے جگہ، ادھر میں ہاسپٹل میں تھا اور میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ میرے جو آنکھیں تھیں وہ گھوم رہی تھیں۔ میرے پاس میرے کچھ دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ایسی غلطی کیوں کی ہے۔ شاید وہ اس مخلوق کا ٹائم تھا جس ٹائم پر میں اس کو تنگ کر رہا تھا اور وہ میرے سامنے واضح ہو گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی لائبریری میں نہیں گیا۔ پنجاب یونیورسٹی جو کہ لاہور میں ہے وہ بہت ہانٹیڈ اور اسیب زدہ ہے۔ وہاں پر اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ اس طرح کی لڑکی کو میرے کچھ دوستوں نے یونیورسٹی میں پہلے بھی دیکھا ہے۔ چھٹی کے دن یونیورسٹی میں سپورٹس ڈے تھا، بہت کم لوگ یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے، تب بھی اسی طرح میرے ایک دوست نے ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں بالکل بلی کی طرح تھیں، وہ چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ حالانکہ انسان کی آنکھ ایسے نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ رکی رہتی ہے، جانوروں کی آنکھ گھومتی رہتی ہے۔ اور وہ میرے دوست کے پاس سے گزری اور اس کی بھی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی تھی اور وہ پوزیسڈ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی پرفیوم نہیں لگا سکا۔ تو یہ کہانی تھی زہیب کی۔ بہت شکریہ زہیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یونیورسٹی میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں اور شاید پڑھتی بھی ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ مجھے بھی پتہ ہے۔ یونیورسٹی میں جب میں جاتی تھی تو ایک لڑکی تھی جو کہ خاصی عجیب سی تھی اور بہت لمبی بھی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت پرسرار ہے، یہ سرگودا یونیورسٹی کی بات ہے۔ اور وہ لڑکی کسی سے بولتی نہیں تھی، اتنی عجیب تھی، اسے دیکھ کے ڈر لگتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی خود بخود یونیورسٹی میں آنا چھوڑ گئی، اور پھر ایک دفعہ وہ نظر آئی کسی کو، اور جب وہ نظر آئی تو اس کی ہائٹ پہلے سے زیادہ لمبی ہو چکی تھی۔ کیا 2-3 ماہ میں کسی کی ہائٹ اتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ اس کی ہائٹ ایک درخت جیسی لمبی لگ رہی تھی، اور وہ ایک درخت کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جس نے اس کو دیکھا وہ اسے دیکھتے ہی رہ گیا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ ایسی باتیں میں نے بھی سنی تھیں۔ اور جہاں تک بات ہے لائبریری کی، تو لائبریری بہت ہانٹیڈ ہوتی ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی کی بھی لائبریری بہت ہانٹیڈ تھی، وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ جب بھی وہاں پر جاتے تھے کچھ نہ کچھ ایسی ہیپننگ ہوتی تھی جو محسوس کرواتی تھی کہ ہمارے علاوہ بھی ادھر کوئی ہے۔ اکثر یونیورسٹی لائبریریز میں بہت کم لوگ جایا کرتے ہیں، وہاں پر مکمل خاموشی ہوتی ہے، اور کچھ بھی ایسا ہو جو فوراً فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں میں نے بھی ادھر فیل کی تھیں سرگودا یونیورسٹی میں۔ اور ایک بلڈنگ تھی، آئی ٹی کی بلڈنگ تھی، جہاں پر لوگ نہیں جاتے تھے اس لیے کہ وہ بلڈنگ ہانٹیڈ تھی۔ وہاں پر بہت سے بچے غائب بھی ہوئے تھے اور بہت سے بچے پوزیسڈ بھی ہوئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اس بلڈنگ کو بند کر دیا تھا، اور وہاں پر آگے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو بند کر دیا تھا، کوئی اس سائڈ پہ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی بھی ہانٹیڈ ہے اور ڈر لگتا ہے اسے دیکھ کر۔ تو یہ سٹوریز بالکل سچ ہوتی ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنے ٹائم پر یونیورسٹی سے واپس آ جائیں۔ زیادہ دیر ادھر گھومنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے درخت ہوتے ہیں، کھلی جگہ ہوتی ہے، اور یہ مخلوقات ادھر آزاد ہوتی ہیں۔ بہت سے ٹیچرز یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پر جنات بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں نے بھی سنا تھا، ہمارے سر ہمیں بتاتے تھے۔ اور ایک ٹیچر تھے ہم لوگوں کے جن کا کہنا تھا کہ یہاں پر پہلے ایک بچہ تھا جو کہ جن تھا، اور مجھے وہ سر کہتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ میں نے بہت سی چیزوں سے اسے فیل بھی کیا تھا، لیکن جب اس نے اپنی پوری تعلیم کر لی تو میں نے اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا، تاکہ ساتھ پڑھنے والے بچے ڈسٹرب نہ ہوں، ڈر نہ جائیں۔
اس کے بعد جب وہ چلا گیا ادھر سے تو میں نے اپنے باقی کولیگس کو بھی بتایا کہ ادھر ایک بچہ تھا جو کہ نارمل نہیں تھا. اس بچے پہ میرے باقی کولیگس کو بھی شک تھا جو ٹیچر تھے ان کو، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ نارمل نہیں ہے. بچوں سے ایسی باتیں چھپا لی جاتی ہیں کیونکہ وہ فیل نہ کریں ان چیزوں کو، پھر اس طرح تو وہ پڑھ نہیں سکیں گے. یہ مخلوقات ہر جگہ پر ہوتی ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی دنیا اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کے درمیان میں ہی ہوتے ہیں. تو یہ سٹوری تھی، مجھے بھی کچھ پتہ تھا ایسی باتوں کا. پڑھتے ہیں آج کی لاسٹ ہارر سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ شبنم نے شیئر کی، اور شبنم کہتی ہیں کہ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور ایک انفارمیشن آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سننے والے اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی آپ کالے رنگ کے کسی بھی ڈاگ کو دیکھیں اور اس کے بیچ میں ایک وائٹ کلر کا ڈاٹ ہوتا ہے سارے بلیک ڈاگ میں، اور وہ ڈاٹ بہت ریئر ہوتا ہے، تمام ڈاگز میں نہیں ہوتا، اور جس میں ہوتا ہے وہ جن ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں ہوتے، اور اگر وہ آپ کو نظر آئیں تو ان سے دور رہیں. شبنم کہتی ہیں کہ اسی طرح ہمارے گھر کے باہر ایک کالے رنگ کا کتا آیا کرتا تھا، اس کے دم میں ایک بہت بڑا سفید رنگ کا نشان تھا، وائٹ ڈاٹ تھا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا رکھا تھا کہ اس کے قریب جب بھی دیکھو ایسا کوئی کتا ہے جس میں سفید کلر کا نشان ہے کسی بھی جسم کے پارٹ پر، تو اس کے نزدیک مت جانا، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ جن ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ بات یاد بھی تھی، شاید میں کچھ بھول بھی گئی تھی. میں نے جب دیکھا تو وہ بھوکا تھا، میں نے اس کے لیے دودھ لانے کی کوشش کی، لیکن اس ٹائم پر انفارچونیٹلی گھر پر دودھ ختم ہوا تھا. میں نے سوچا میں اس کو دہی ڈال دیتی ہوں، میرے پاس دہی پڑی تھی، اور شبنم کہتی ہیں کہ انہوں نے وہ دہی یوگرٹ اس کتے کو ڈال دی اور خود وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر چلی گئیں. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ دہی اس کتے کو ڈالی تو اس کے بعد تھوڑے ہی قدم میں آگے گئی تو میرا پاؤں اتنے برے طریقے سے، وہ کہتی ہیں کہ مڑ گیا، اور میرا پاؤں اتنی تکلیف میں آیا، ان کو یوں لگا کہ جیسے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا ہو. ابھی وہ کچھ سنبھلی اور وہ تھوڑے قدم اور آگے گئیں تو ان کا پاؤں دوبارہ سے مڑا اور وہ بہت برے طریقے سے گر گئیں. کیونکہ کچھ چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو وہ فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ انسان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس کتے نے وہ دہی نہیں کھائی تھی، بلکہ وہ دہی 2 دن پڑی رہی اور اس کے وہ قریب بھی نہیں آیا. شبنم کہتی ہیں ایک تو یہ بھی ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا کہ وہ لوگ فش بھی نہیں کھا سکتے. جیسے ہی ان کی فیملی میں کوئی فش کھاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ اتنے برے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی علاج کروایا اپنا، اور اس چیز کا تو نہیں کروایا کہ ہم فش کھا سکیں، لیکن ہم نے ویسے اپنا کوئی روحانی علاج کروایا. اس روحانی علاج میں وہ کہتی ہیں کہ ان کو کافی آرام بھی آیا، اور انہوں نے سوچا کہ شاید اب ہم لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو شبنم کہتی ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے فش کھا لی، اور کھانے کے بعد اتنی سخت حالت خراب ہوئی. کہتی ہیں کہ میرے سارے بچے بیمار ہو گئے، میرا شوہر بیمار ہو گیا، اور میں بھی بیمار ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں یہ چیز ہے کہ ایک تو کالے کتے کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ فش نہیں کھا سکتے. تیسری انہوں نے ایک اور بڑی عجیب سی بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو دوستانہ جنات کا ہوتا ہے وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے، یعنی بلی کے روپ میں جنات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ سے کھانا لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں دیتے. جو جنات بلی کے روپ میں رہتے ہیں اکثر وہ اچھے اور نرم مزاج کے ہوتے ہیں. جو سفید بلی کے روپ میں جنات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے ارد گرد رہیں گے اور آپ کے دوست بننا چاہیں گے. اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں شبنم کہتی ہیں جس کے متعلق میں جانتی ہوں. اگر آپ کے لسنرز کو میری یہ انفارمیشن اچھی لگی تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں پھر ان کو اور بھی بہت سی باتیں بتاؤں گی. تو یہ کچھ چھوٹا سا واقعہ تھا شبنم کا. بہت شکریہ شبنم. اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ سب کو کیسی لگی؟ اور آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر. اور والدین سے بہت محبت اور پیار کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، کسی سے حسد مت کریں. اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.